ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، فالحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، میرے ساتھ مل کر سبھی حضرات بآواز بلند نذرانِ محبت پیش کریں اور پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جب سے محرم الحرام کا چاند نظر آیا ہے، اس وقت سے مسلسل روزانہ بعد نماز عشاء آپ کوئی نہ کوئی خطاب سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی سنتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان محفلوں کی برکتوں سے اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اسی کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن بھی اور جنت میں بھی۔ کن کے ساتھ ہوگا؟ جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ اب اللہ نے اپنا انعام کن پہ فرمایا؟ تو اسی آیت کریمہ میں آگے فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے اپنا انعام نبیوں پر فرمایا، صدیقین پر فرمایا، شہداء پر فرمایا، اور اپنے نیک بندوں پر فرمایا۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، ان کی اطاعت کرے، تو یہ ان کے ساتھ رہے گا قیامت کے دن، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھی ان کی رفاقت اور ان کا ساتھ اسے نصیب فرمائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس کی تفسیر کے اندر بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ مجھے جو میرا مقصد ہے اور مجھے جو بیان کرنا ہے، میں اسی کی طرف آنا چاہوں گا۔ ہم کئی سالوں سے یہ داستان کربلا سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ سنیں گے بھی، لیکن اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں باقی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو یہ سوال کروں کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں، تو آج بھی بہت سارے لوگ اہل بیت کی صحیح ڈیفینیشن نہیں کر پائیں گے۔
ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت سے پیار ہیں، اہل بیت سے محبت ہیں، اور واقعی اہل بیت کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان سے بغض، ان سے عداوت، ان سے دشمنی یہ یقیناً بے ایمانی کی نشانی ہے اور ہمارے لیے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ دوسری ایک چیز، یہ دونوں سوال کے جواب میں بیان میں دوں گا۔ دوسری ایک چیز کہ کربلا تو ہے جو واقع ہوئی یہ سن ہجری 61 میں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے وصال ظاہری کے 50 سال بعد کا واقعہ، بیچ میں 50 سال کا گیپ ہے۔ اور ایسا تو ہے نہیں کہ تاریخ اسلام کے اندر یہ ایک ہی شہادت ہے۔ تاریخ اسلام میں ہزاروں شہادتیں ہیں۔ تو میں اپنی قوم سے دوسرا ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے امام علی مقام کی شہادت کو یاد رکھا، آپ نے دوسرے اہل بیت کی شہادت کو یاد کیوں نہ رکھا؟ میرا دوسرا سوال۔ اور دیگر اصحاب کرام جو حضور کے صحابہ ہیں، ان کی بھی شہادتیں ہیں، ان کو بھی ہم نے یاد کیوں نہیں رکھا؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ کیونکہ یقیناً امام علی مقام کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے، ان کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، لیکن ان سے بھی پہلے میرے نبی نے کسی کو سید الشہداء کہا ہے، کہا ہے، حضور نے کہا ہے۔ وہ کون ذات ہے؟ کن کے لیے کہا ہے؟ کیوں کہا ہے؟ ان کی شہادت کیسی ہے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ان باتوں کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جہاں کربلا میں اسلام زندہ ہوا ہے، وہاں کربلا سے پہلے اسلام کو کھڑا کرنے میں، اسلام کی بنیاد میں، اسلام کی بنیاد میں جس نے اپنا خون دیا ہے، وہ بھی بڑے اعلیٰ اور اونچے مقام کے شہید ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی شہادتیں ہمارے ذہنوں سے غائب کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ میں نے جس آیے کریمہ کو پڑھا نا، اللہ نے اس میں مقام اور مرتبے کی کیٹیگری بیان کی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ جو سٹیپ ہے نا، یہ سٹیپ کس چیز کے ہیں؟ فرمایا گیا کہ اسلام کے اندر اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہیں، سب کی شان جدا گانا ہے۔ اس کائنات میں ذات خدا کے بعد سب سے بلند کوئی ذات ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور سب سے بڑا درجہ کوئی ہے تو وہ نبیوں اور رسولوں کا درجہ ہے، ان سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اور نبیوں کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا کوئی درجہ ہے تو وہ صدیق کا درجہ ہے۔ کس کا درجہ ہے؟ صدیق کا درجہ ہے۔ اور صدیقین کے بعد پھر کسی کا درجہ ہے تو وہ شہداء کرام کا درجہ ہے، اور شہداء کے بعد کوئی درجہ ہے تو اللہ کے ولیوں کا درجہ ہے، جن کو صالحین کہا جاتا ہے، اللہ کے نیک بندے کہا جاتا ہے، صالحین۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں، ولی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ولی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اس کو مرتبہ شہادت نہیں ملا تو وہ شہید کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلند آواز سے یار، ہے نا؟ ولی کتنے ہی بڑے مقام کا کیوں نہ ہو، اگر ان کو شہادت نہیں ملی تو پھر وہ شہیدوں کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور شہید کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، شہید کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو،
وہ صدیقین کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اور صدیقین جو صحابہ کی جماعت ہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائے وہ نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ مقام اور مراتب کے اندر یہ جو فرق ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے, ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. مصطفیٰ کریم کی دیوانوں. اور دوسری ایک مزے کی بات, یہ جو 4 مرتبے بیان کیے گئے, نبیوں کا مقام, صدیقین کا, شہداء کا, صالحین کا, اس میں 3 تو وہ ہیں کہ بندہ چاہیں تو حاصل کر لے. 3 بندہ چاہیں, اللہ کا فضل ہو جائیں, چاہیں تو حاصل کر لے. جیسے بندہ خوب عبادت اور ریاضت کرے, تقوی پرہیزگاری اختیار کرے, اللہ کا دوست بننا چاہیں تو اللہ بنا دیتا ہے. یعنی ولی بن سکتا ہے بندہ, اللہ کا دوست بن سکتا ہے, اس کے پاس اس کے راستے کھلے ہوئے ہیں, اللہ کی دوستی کے راستے کھلے ہوئے ہیں. تو صالحین میں آپ کوشش کریں تو جا سکتے ہیں, بن سکتے ہیں, یہ مقام مل سکتا ہے. اسی طریقے سے بندہ اگر اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر اگر راہ خدا میں نکل جائیں تو شہادت کا بھی مقام پا سکتا ہے, شہادت کا مقام پا سکتا ہے. اور جنہوں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی حالت ایمان میں اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا تو یقیناً وہ صحابی ہیں. اور یہ مقام بھی سمجھو کہ انہوں نے چاہا کہ حضور کا کلمہ پڑھے تو ان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا. لیکن ایک نبوت ایک ایسا مقام ہے جو بندے کی کوشش سے نہیں ملتا, یہ صرف اللہ کے فضل سے ملتا ہے. اور ہمارے نبی تو آخری نبی ہیں, ان کے بعد اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے. اب کوئی قیامت تک نیا نبی آ سکتا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن وہ پرانے نبی ہیں اور بحیثیت نبی نہیں آئیں گے, بحیثیت امتی آئیں گے, بحیثیت امتی آئیں گے. یہ اتنا کچھ آپ نے سمجھا. اب میں جو آگے بات کرنے جا رہا ہوں کہ یقیناً اب دیکھیں نبی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور ان کے مقام تک کوئی پہنچ سکتا نہیں ہے, لیکن نبیوں میں بھی نبوت اور شہادت یہ اکٹھا ہے. نبیوں میں نبوت اور شہادت اکٹھا ہے. یعنی بہت سارے ایسے نبی ہیں جن کو اللہ نے شہادت بھی عطا فرمائی ہے, جن کو اللہ نے شہادت بھی عطا فرمائی ہے. بہت سارے ایسے انبیاء کرام ہیں. بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے ایسے نبی ہیں کہ بنی اسرائیل نے ان کو شہید کر دیا ہے. بہت سارے ایسے انبیاء کرام ہیں. اس میں ایک حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال لے لیتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں. ان کی شہادت بڑی دردناک شہادت ہے. کیسی شہادت کہ دشمنان دین آپ کے پیچھے پڑ گئے, آپ اپنی جان کو بچانے کے لیے آگے جا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, اور آپ نے ایک درخت کو دیکھا اور اس سے کہا کہ تو میرے لیے پھٹ جا اور مجھے اپنے اندر جگہ دے دے تاکہ میں اپنی جان بچا لوں, میری جان بچ جائے. وہ درخت پھٹا, آپ اس میں تشریف لے گئے, لیکن ان کے لباس کا ایک حصہ جب وہ درخت بند ہوا تو باہر رہ گیا, اور شیطان نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا ان لوگوں کو کہ حضرت زکریا اس میں چھپے ہوئے ہیں. ان دشمنان دین نے ایک آرا لیا اور ان لوگوں نے اس درخت کو چیر دیا. صرف درخت ہی نہیں چیرا, انہوں نے اللہ کے نبی حضرت زکریا کو بھی چیر دیا. یہ دردناک شہادت حضرت زکریا علیہ السلام کی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, نبوت بھی ہو اور شہادت بھی ہو, نبوت بھی ہو اور شہادت بھی ہو, یقین جانیے کتنا بڑا درجہ رکھتی ہے. اور کل ہی آپ نے سنا ہے میرے خیال سے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو بھی درجہ شہادت عطا فرمایا ہے, مقام شہادت عطا فرمایا ہے. تو ہمارے نبی تو سید الرسول, امام الانبیاء, اور ساتھ میں پھر مقام شہادت. یہ کتنی بڑی بات ہے. یہاں تک بس نہیں, لیکن اب میں جو آگے بات کرنے جا رہا ہوں,
جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور مکۃ المکرمہ کے اندر جب چند لوگ ایمان لائے تھے، کچھ لوگ ایمان لائے تھے، اور اس وقت کفار مکہ نے اپنی پوری طاقت لگائی تھی کہ جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں ان کو ابھی ہی ختم کر دو تاکہ یہ آگے بڑھ نہ سکے، یہ دین آگے پھیل نہ سکے، یہ دین یہیں پر ختم ہو جائیں. لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ جس دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے، چند لوگوں کی طاقتوں سے وہ مٹنے والا نہیں ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس وقت مکۃ المکرمہ کے اندر جو غریب طبقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا، اس کے اندر جو 3 خاص نفوس قدسیہ جو بڑے غریب تھے اور جن کے اوپر ظلم و تشدد ہوا، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، یہ 3 کون ہے؟ حضرت عمار کے والدین ہے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، یعنی یہ ماں باپ ہیں حضرت عمار کے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس وقت مسلمانوں پر جو ظلم اور تشدد ہوا، اس میں حضرت بلال بھی تھے، بعد میں حضرت خبیب بھی تھے، اسی طریقے سے صہیب رومی دیکھیں، ان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حتیٰ کہ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے کس نے جام شہادت نوش کیا؟ اس دین کے اندر ہمارے نبی کی امت میں سب سے پہلے کس نے شہادت پائی ہے؟ یہ مقام کس کو ملا؟ یہ بھی ایک جزوی فضیلت ہے، یہ بھی ایک جزوی فضیلت ہے. کس کو شہادت کا مقام ملا؟ تو آپ دنگ رہ جائیں گے. اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کو جس نے قربان کیا وہ ایک خاتون ہے، وہ ایک عورت ہے جس کو دنیا حضرت سمیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. لیکن آج بھی سنیوں کے ذہنوں میں، دماغوں میں، ان کے دل کے اندر ان کے نام کا تصور، بلکہ ان کا نام تک نہیں پتا. یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ جن کے پیٹ میں نیزہ مار دیا گیا تھا، اور ان کے شوہر حضرت یاسر، مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ان کے دونوں پیر چیر دیے گئے تھے. یہ کون لوگ ہیں جن کے خون کے قطروں سے اسلام کا درخت مضبوط ہوا ہے؟ شجر اسلام کو جو طاقت ملی ہے ان شہداء سے ملی ہے. یہ بھی شہید ہے، اور جزوی فضیلت یہ ہے کہ اسلام کے پہلے شہید ہے. اور یہ ایسے وقت میں جب اسلام بہت زیادہ پھیلا بھی نہیں تھا. یہ وہ مبارک لوگ جب اللہ کے نبی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان جلدی اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے. اسلام کے لیے انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہے، جو تکالیف برداشت کی ہے، حتیٰ کہ آپ کو کئی گھنٹوں تیز دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا تھا، بڑے بڑے پتھر ان کے سینوں پہ رکھ دیے جاتے تھے، ان کی لوہے کی کنکیوں سے ان کو مارا جاتا، ان کی چمڑی نوچی جاتی تھی، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ. لیکن وہ کہتے تھے نہیں، ہم دین نہیں چھوڑ سکتے. اور انہوں نے اپنے دین کے خاطر اپنی قربانی پیش کی ہے. اور ایسی بہت ساری قربانیاں ہیں، میں اس کو اگر گنانا چاہوں تو وقت یہیں پر ختم ہو سکتا ہے. آگے بڑھ جائیں. حضور ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لے گئے. سب سے پہلے اسلام کی جنگ بدر. میں سوال کروں، جنگ بدر میں کتنے شہداء، کتنے صحابی ہیں جو شہید ہوئے ہیں؟ تو یہ میں آپ سے جواب نہیں چاہوں گا، بس یہ اس لیے آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں تاکہ اس کی اہمیت پتہ چلے. بدر کا مقام اور وہ معرکہ یہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے. اور میں اگر ایک جملہ یہاں پر کہوں کہ بدر کے جو شہداء ہیں نا وہ اس لیے بھی بڑا مقام رکھتے ہیں کیونکہ بدر ہی اپنے آپ کے اندر بڑا مقام رکھتا ہے. کس لیے؟ تو فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی اپنے ساتھ وہ 313 کی جماعت لے کر پہنچے، اور ان کے پاس نہ ہتھیار ہے نہ کوئی ساز و سامان ہے، بلکہ ان 313 میں مشکل سے ٹوٹی پھوٹی 8 تلواریں ہیں.
کتنی؟ 8. وہ بھی ٹوٹی پھوٹی, صحیح سے کام بھی نہ کرے, ایسی 8 تلواریں ان کے پاس ہے میدان بدر کے اندر. اور ان کی فضیلت کیا؟ تو ایک مرتبہ جبریل امی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے, بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں جبریل امی آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا بولیے کیا ہے, پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. کہا یا رسول اللہ, آپ کے نزدیک بدر والوں کا مقام کیا ہے؟ آپ کے نزدیک بدر والوں کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل, میرے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے کوئی ہے تو وہ بدر والے ہیں, وہ بدر والے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. اور تو جبریل امین نے بھی پلٹ کر جواب دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا بھی یہی معاملہ ہے, یعنی آسمانوں پر بھی یہی معاملہ ہے. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ جس طریقے سے تمام صحابہ میں بدر والے سب سے افضل ہے, اسی طریقے سے آسمان کے سارے فرشتوں کے اندر وہ فرشتے سب سے افضل ہے جن کو اللہ نے بدر کے اندر میرے حضور کی مدد کے لیے بھیجا ہوا تھا. اللہ اکبر, یا رسول زندہ یا علیم. سب سے بڑا مقام ان فرشتوں کا جو بدر میں حاضر ہوئے تھے, جو اللہ کے نبی کی مدد کے لیے آئے ہوئے تھے, ان کو اللہ نے یہ مقام دیا. اور دوسری ترمذی کی ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ بدر کے بعد وہ صحابہ کچھ بھی نہ کرے تو بھی اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا, کچھ بھی نہ کرے تو بھی اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, امام علی مقام نے اور آپ کے 72 ساتھیوں نے جو کربلا کے میدان میں قربانی پیش کی ہے, وہ دین بچانے میں قربانی پیش کی ہے. اور اللہ کے نبی کے بدر کے میدان میں وہ 14 صحابہ نے وہ جان پیش کی ہے, وہ دین کھڑے کرنے میں جان پیش کی ہے. جی, وہ دین بنانے میں, دین کی بنیاد رکھنے میں. اور یاد رکھنا, بنیاد اصل ہوتی ہے. بنیاد اگر دین ہی نہ ہوتا تو کربلا میں بچاتے کیا؟ بلند آواز سے یار. اسی لیے میرے آقا نے بدر کے میدان میں جنگ سے اگلی رات دعا کی تھی, مولا جتنے تھے اتنے لے کے آیا ہوں, اگر کل تو نے ہماری مدد نہ کی اور کل ہم مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی باقی نہ رہے گا. یہ مٹھی بھر جو میری جماعت ہے وہ سب لے کر آ گیا, مولا لاج رکھ لینا اور ہمیں فتح و نصرت عطا فرمانا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو بدر کے میدان میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 14. میں نام پوچھوں تو ایک کا بھی شاید نام ہمیں پتا نہ ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ کیوں نہیں پتا, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے شہداء سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی ہم نے محبت نہیں کی. کیا وہ صحابہ شہید تو کیا وہ شہید نہیں ہے؟ ان کے مقام اور مرتبے نہیں ہیں؟ ان کی عزت و شان نہیں ہے؟ یقیناً وہ ایسے شہید ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. اور ویسے سارے شہید جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں. اب آگے دیکھیں, اسلام کی دوسری جنگ, عظیم جنگ اگر ہم دیکھیں تو وہ کون سی ہے؟ احد, جنگ احد. جنگ احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ جنگ احد کے اندر تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اور اس میں سب سے بڑے شہید کون ہیں؟ احد میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ ان شہداء میں حضرت امیر حمزہ
یہ وہ ہیں جو نبی کے سگے چچا ہیں، نبی کے سگے چچا ہیں. اور آپ احد کی جنگ کا واقعہ پڑھیں نا، اکثر صحابہ کرام کا مسئلہ کیا گیا، ناک کاٹ لی گئی، کان کاٹ لیے گئے، آنکھیں نکالی گئی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. حضرت امیر حمزہ کا سینہ چیرا گیا، کلیجہ باہر نکالا گیا، کچا چبایا گیا اسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ اور درد ہوا، اور اللہ کے نبی نے حضرت امیر حمزہ کے حوالے سے اسی وقت ارشاد فرمایا امیر حمزہ سید الشہداء ہے. کیا ہے؟ سید الشہداء. اس امت میں سب سے پہلے جس کو سید الشہداء کا خطاب دیا گیا، اور دینے والا کوئی اور نہیں، آمنہ کا لال ہے، وہ ذات امیر حمزہ کی ذات ہے. اور میرے آقا نے فرمایا امیر حمزہ اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر، اسد رسول، رسول کا بھی شیر ہے، شیر خدا جسے کہا گیا، اللہ کا شیر کہا گیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ جب احد کے اندر جو شہداء شہید ہوئے ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں تین اجسام کو کفن دیا. کفن بھی نہیں تھا، ایک ہی کپڑے میں دو جسم مبارک، اور ایک میں تین کبھی کبھی. اور دفن میں بھی یہی تھا کہ ایک قبر میں دو کو دفن کیا گیا، ایک قبر میں دو شہید کو دفن کیا گیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس طرح کے حالات تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ اس وقت ناراض ہوئے تھے اور غم زدہ تھے کہ حضرت صفیہ کے رونے کی وجہ سے، اور آپ کو جو دکھ اور درد ہوا، حضرت صفیہ کون ہے؟ میرے نبی کی پھوپھی ہے، حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن ہے. تو وہ بہت زیادہ غم زدہ تھی. میرے آقا فرماتے اگر مجھے صفیہ کا خوف نہ ہوتا نا تو میں امیر حمزہ کی لاش کو کھلی چھوڑ دیتا، اور چرندے پرندے اور جانور ان کے گوشت کی ایک ایک بوٹی کو نوچ کے لے جاتے، اور میں کھانے دیتا، میں انہیں دفن نہ کرتا. کہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اللہ کا جلال اور بڑھے گا، اللہ کا غضب اور بڑھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ جس نے یہ معاملہ کیا ہے اس کو سخت سزا عطا فرمائے گا. لیکن مجھے حضرت صفیہ کا رونا دیکھا نہیں جاتا، اس لیے میں نے امیر حمزہ کو زمین میں دفن کر دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ شہداء نہیں ہیں؟ کیا ان کی شہادت نہیں ہے؟ تو پھر ہماری قوم ان شہادتوں سے غافل کیوں ہے؟ آگے بڑھیں. اور بھی بہت سارے شہادتیں ہیں جنگوں کے اندر. میں جنگ خیبر کو لینا چاہوں، میں اسی طریقے سے خندق کو لینا چاہوں، اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری جنگیں، لیکن ادھر نہیں جانا چاہتا. میں آگے بڑھوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد اگر ہم حقیقی شہادت دیکھیں تو حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت ہے کہ نہیں؟ کیسی شہادت! یہی ذی الحج کا جو اگلا مہینہ جو گزرا، اسی ذی الحج کی 26 تاریخ کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور 1 محرم کو آپ کی شہادت ہے، محرم کا پہلا چاند. عمر ابن خطاب کون ہے جن کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. یہ حضرت سیدنا عمر جو رشتے کے اندر میرے نبی کے سسر لگتے ہیں، کیونکہ ان کی بیٹی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور رشتے کے اندر مولا علی کے داماد لگتے ہیں. نہیں پتا آپ کو؟ بلند آواز سے کہے. مولا علی کے داماد لگتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے بھی داماد لگتے ہیں. کیسے؟ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ کی اولاد کتنی ہے، ان دونوں کی ہی، تو ہم اکثر صرف 2 نام پکارتے ہیں، حسن اور حسین. 6 اولادیں. کتنی؟ 6. 3 بیٹے 3 بیٹیاں. امام حسن،
امام حسین امام محسن حضرت محسن، جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ان کا زیادہ ذکر آپ کو ملے گا نہیں. اور بیٹیاں بھی 3 ہیں. بیٹیاں بھی، نام یاد رکھنا بڑا ایزی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ. تو حضرت فاطمہ کی جو 3 بیٹیاں ہیں نا، تو آپ نے وہ تینوں نام اپنی بہنوں کے اوپر رکھے. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ 3 نام سیدہ فاطمہ کی بیٹیوں کے ہیں. یعنی امام حسن اور امام حسین کی بہن ہے یہ تینوں. ان میں ایک کا انتقال بچپن میں ہو جاتا ہے. ام کلثوم جو ہے، جن کا نکاح مولا علی حضرت عمر کے ساتھ فرماتے ہیں، مولا علی حضرت عمر کے ساتھ فرماتے ہیں، اور ان سے بھی 2 اولاد ہوتی ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی. جو حضرت زید ہے، زید بن عمر، یہ حضرت زید عمر کے بیٹے ہیں اور حضرت مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے نواسے ہیں. یہ اس لیے بھی بتانا پڑتا ہے کیونکہ آج کل رافضیوں نے مولا علی پر بہت زیادہ بہتان باندھنا شروع کیا ہے اور حضرت عمر پر بہت زیادہ باتیں کرنا شروع کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ الگ ہیں، اہل بیت الگ ہے، یہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں. انہیں پتہ نہیں یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے محبت کے ساتھ ان کے رشتے بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹیاں ایک دوسرے کو عطا فرمائی ہوئی ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو میں بات کر رہا تھا یہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب، جن کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے. کتنی بڑی شہادت آپ کی کہ فیروز ابو لولو جو تھا، اس نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا. ایک مجوسی غلام تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس نے آپ پر خنجر سے ایسا وار کیا کہ آپ شدید زخمی ہو گئے اور آپ نے 3 دن کے بعد جام شہادت نوش فرمائی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت عمر کی ذات کون ہے؟ میرے نبی کے بعد، تمام نبیوں کے بعد اور صدیق اکبر کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو ان کی شہادت شہادت نہیں ہے، ان کی شہادت شہادت نہیں ہے. ان کے بعد عثمان غنی کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے؟ مدینہ پاک کے اندر آپ ہی کے گھر میں آپ کو قید کیا گیا اور 40 دن تک آپ کو پانی تک نہیں دیا گیا. آپ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے بھی نہیں جانے دیا. 40 دن تک آپ کو قید رکھا گیا. بلوائیوں نے آپ کا پورا گھر گھیر کے رکھا ہوا تھا، اور یہ بھی ذی الحج کے مہینے میں 18 ذی الحجہ آپ کی شہادت کا دن ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یقیناً میدان کربلا میں امام علی مقام اور آپ کے رفقا پر چند دنوں تک پانی بند کیا گیا، اور اس واقعے کو جب کچھ لوگ بیان کرتے ہیں تو بناوٹی ڈرامہ کرتے ہیں، اور بناوٹی ڈرامے کے ساتھ اس طریقے سے بیان کریں گے کہ مصطفیٰ کریم کی جن اس میں جھوٹی اور من گھڑت باتیں بھی شامل کر دی جاتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے لیے عثمان غنی کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے؟ 40 دن تک پانی کا بند ہو جانا، مسجد نبوی میں جانے نہ دینا، حضرت امام حسن اور امام حسین کا دروازے پر پہرے دینا، اور مولا علی کا بار بار کہنا اور صحابہ کا بار بار یہ کہنا عثمان غنی اجازت دے دو، ہم ابھی ان تمام دشمنوں سے لڑ لیں گے اور ان کو یہاں سے نیست و نابود کر دیں گے. عثمان غنی نے کہا نہیں، میں نبی کے شہر میں خون نہیں بہانے دینا چاہتا، میں اس شہر کی حرمت کو باقی رہنا چاہتا ہوں، اس کی عزت کو سلامت رکھنا چاہتا ہوں. میں اپنی جان بچانے کے لیے میں اس شہر پر خون کی ندیاں نہیں بہانا چاہتا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضرت عثمان غنی کو پیچھے سے آ کر کے چھت سے نیچے اتر کر کے بلوائیوں نے تلاوت قرآن کرتے وقت آپ کو شہید کر دیا تھا. 40 دن تک پیاسا رکھا آپ کو، مسلسل کمزوری آ گئی آپ کے اوپر. میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ شہادت شہادت نہیں ہے؟ آگے بڑھیں. مولا علی کی شہادت، حسنین کے بابا کی شہادت، شیر خدا کی شہادت،
کیا یہ شہادت نہیں ہے؟ کوفہ کے اندر رمضان المبارکہ کے اندر 17 اور 21 رمضان کی تاریخ بیان کی جاتی ہے. اس تاریخ کے اندر صبح کے وقت جب آپ لوگوں کو نماز کے لیے جگایا کرتے تھے، اس وقت عبد الرحمن ابن ملجم خارجی بدبخت نے آپ پر اتنا سخت وار کیا تھا کہ سر سے لے کر یہ کندھے تک پورا حصہ چیر دیا تھا اس نے مولا علی کا، اور آپ کو شہید کر دیا. کیا مولا علی کی شہادت نہیں ہے؟ اگر آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کی شہادت کو باقی رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جیسے ڈی جے بجانا اور تماشا کرنا، یہ کس لیے؟ تاکہ باقی رہے ان کی شہادت معاذ اللہ. کیا شہادت ایسا کرنے سے باقی رہتی ہے یا اس طرح محفلیں سجانے سے باقی رہتی ہے؟ اصل چیز تو یہ عشق ہے نا، یہ ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے جو ہمیں لوگوں کے دلوں میں انڈیلنا ہے. اس لیے کہ اگر عشق حسین ہوگا اور ان کی محبت ہوگی تو بندہ ان کے مشن کو یاد رکھ کر اسلام کے لیے قربانی پیش کرے گا. میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے کہ یہاں ان کو یاد رکھنا چاہتے ہیں ہم، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسا پھر آپ مولا علی کی شہادت پہ کیوں نہیں کرتے؟ میرا سوال ہے آپ امام حسن کی شہادت پہ کیوں نہیں کرتے؟ امام حسن کی شہادت کا کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول، عید میلاد کا مہینہ. یہ امام حسن مجتبی کی شہادت کا مہینہ ہے. آپ کو زہر دیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا. کیا وہ شہید نہیں ہے؟ بلکہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے امام حسین سے بھی بڑے. کہے بلند آواز سے یار، امام حسین سے بھی بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے، مرتبے میں بھی بڑے، مقام میں بھی بڑے، ہر اعتبار سے بڑے ہیں. مولا علی تو بابا ہیں ان کے، یہ ان کے بابا ہیں، ان کے والد ہیں. اور شان کتنی، پوری کائنات میں تمام نبیوں کے بعد، صدیق و عمر و عثمان کے بعد سب سے بڑی کوئی ذات ہے تو مولا علی شیر خدا کی ذات ہے. تو کیا ان کی شہادت نہیں ہے؟ ان کی قربانی نہیں ہے؟ کیا ان کا خون نہیں ہے؟ تو یہ قوم ان کی قربانی کو کیوں یاد نہیں کرتی؟ تو آپ کو میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ جو تماشے بھی ہوتے ہیں نا، اس میں امام حسین کی شہادت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ ایک اپنے دل کی تمنا پوری کرنی ہے، اپنی خواہشات نفس کو تکمیل دینا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا انجوائے کرانا ہے، بس یہی مقصد ہے. ورنہ میں تو سچے حسینی انہی کو مانتا ہوں جو اس بارش کے موسم میں بھی مسجد میں بیٹھ کر ذکر حسین سنتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ہے سچے حسینی، جس سے یہ ان کے دل و دماغ کے اندر ان کی قوت اور ان کی شہادت اور ان کے مقام اور مرتبے کا اعتراف پیدا ہوتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں آگے بڑھے، کتنی بڑی بڑی شہادتیں ہیں میدان کربلا کے اندر، یقیناً بہت بڑی بڑی شہادتیں ہیں، اور یقیناً کربلا کا میدان دوسرے مارکوں سے مختلف بھی ہے، ہم اس کا بھی اعتراف کرتے ہیں. لیکن امام علی مقام کی شہادت، ان کی شہادت کیسے باقی رہے گی، کیسے یاد رہے گی، کیسے ہماری نسلوں تک رہے گی؟ تو اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ امام حسین شہید کیوں ہوئے ہیں. مین پوائنٹ کیا ہے؟ شہید کیوں ہوئے ہیں. اس کیوں کا جواب اگر مل جائیں تو آج کے سارے مسلمانوں کی زندگی ایک مقصد والی زندگی بن جائیں، ایک مقصد والی زندگی بن جائیں. ایسا نہیں تھا کہ امام عالی مقام کو پتا نہیں تھا کہ میں شہید نہیں ہونے والا، بلکہ میرے نبی نے پہلے سے بتا دیا تھا. میرے نبی نے مولا علی کو بھی بتایا تھا، سیدہ فاطمہ کو بھی بتایا تھا، امام حسین کو بھی پتا تھا، اور صحابہ کے اندر بہت سارے صحابہ کو بھی پتا تھا کہ امام علی مقام میدان کربلا میں شہید ہوں گے. یہ پتا تھا. اور یہ بھی پتا تھا
کہ کلمہ گو لوگ ہی شہید کریں گے، یعنی حضور کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے ہی لوگ ان کو شہید کریں گے. ایسا نہیں کہ کوئی کفار اور مشرکین آئیں گے اور شہید کریں گے، ایسا معاملہ نہیں تھا، یہ پتہ تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میں یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ امام عالی مقام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ تو اس لیے کیونکہ یزید شریعت کا مخالف تھا، شریعت کا مخالف تھا. وہ شرابی تھا، وہ زنا کرتا تھا، وہ جھوٹا اور مکار تھا، وہ ناچ گانے وغیرہ کرواتا تھا، وہ شریعت کے قوانین کو بدلنا چاہتا تھا. بلکہ یہاں تک لکھا گیا کہ اس نے ماں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا تھا. یعنی اس نے شریعت کے بہت سارے قانون کو چینج کرنا چاہا اور کوشش بھی کر رہا تھا. اور اگر امام علی مقام اس کو اپنا خلیفہ مان لیتے، اس کو اپنا سردار مان لیتے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، تو پھر وہ نہ جانے کیا سے کیا کرتا، وہ ساری حدیں پار کر دیتا. تو میرے امام نے شریعت کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے میرے امام نے اپنا بیٹا بھی قربان کیا، اپنے بھتیجوں کو بھی قربان کیا، اپنے بھانجوں کو بھی قربان کیا. اور آپ نے اتنی ساری قربانیاں پیش کی اور خود نے بھی آخر میں جام شہادت نوش فرمایا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو میں آپ سے اگر پوچھنا چاہوں کہ میرے امام کی لڑائی کس سے تھی، تو امام کی لڑائی شرابی کے ساتھ تھی، امام کی لڑائی جواری کے ساتھ تھی، امام کی لڑائی وہ ناچ گانا کرنے والوں کے ساتھ تھی. میرے امام کی لڑائی اس کے ساتھ تھی جو شریعت کو توڑنا چاہتا تھا، شریعت کو ختم کرنا چاہتا تھا، شریعت کے قانون کو مٹانا چاہتا تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میں آج کے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کیا آج ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا آج مسلمانوں کے اندر بہت سارے ایسے نہیں ہیں جو شراب پیتے ہوں گے؟ بہت سارے ایسے نہیں جو جوا کھیلتے ہوں گے؟ بہت سارے ایسے نہیں ہیں جو ناچ گانے اور ڈراموں کے شوقین ہوں گے؟ کیا بہت سارے ایسے نہیں ہیں جو کھلا نماز کی پابندی کو ترک کر رہے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ کی پابندی نہیں رکھتے، شریعت کے بہت سارے قوانین کو توڑ دیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اتنے سارے کام کرنے کے باوجود اگر آپ سینہ تان کر اگر خود کو حسینی کہتے ہو تو میرا حسین کبھی تم سے راضی نہ ہوگا. حسین سو اس سے راضی ہوتا ہے جو فجر میں بھی سر جھکاتا ہے اور عشاء میں بھی سر جھکاتا نظر آ رہا ہے. میرا حسین تو اس سے راضی ہوتا ہے جس کا ایک ایک لقمہ حلال کا ہوتا ہے. میرا امام تو اس سے راضی ہوتا ہے جس کی زندگی جھوٹ سے پاکیزہ ہو جاتی ہے. میرا امام تو اس سے راضی ہوتا ہے جو ہمیشہ شریعت کی پابندی کرنا جانتا ہے، شریعت کو باقی رکھنا چاہتا ہے، شریعت کو بچانا چاہتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بس بات کو میں ختم کر رہا ہوں. آگے دیکھیں، ایک چیز خاص مجھے بیان کرنی تھی. آج ایک دوسرا پروپیگنڈا چلا ہوا ہے، رافضیت کی ایک بو آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آج بہت سارے لوگ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے بھی بکواس کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بکواس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ باغی ہیں، وہ صحابی نہیں ہے، معاذ اللہ جہنمی ہے، وہ یہ ہیں، وہ ایسے ہیں، ویسے ہیں. اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں اور لوگ اس طرح کی باتیں کرتے. یہ سنی نہیں کرتے، یہ اصل میں یہ شروع کیا رافضیوں نے، لیکن کچھ لوگ ان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ کو یہ تانا دینا شروع کیا اور اس طرح کے الفاظ ان کے لیے کہنا شروع کیے. میں یہاں پر صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جب مولا علی نے اپنے بعد، مولا علی کے بعد امام حسن خلیفہ ہوئے، کون ہوئے؟ امام حسن خلیفہ ہوئے. تو امام حسن نے 6 مہینہ حکومت کرنے کے بعد خلافت امیر معاویہ کو کیوں دی؟ بلند آواز سے نا. ہم حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. میں یہاں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ہم حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. حسنی اس لیے ہے کہ امام حسن نے جس سے صلح کر دی ہم نے بھی ان سے صلح کر دی، اس لیے حسنی ہے.
اور حسینی اس لیے ہے کہ میرے حسین نے جس سے جنگ کی ہے ہماری جنگ بھی اس سے ہے، ہماری جنگ بھی اس سے ہے، اس لیے ہم نے امیر معاویہ کو اپنا لیا اور یزید کو ٹھکرا دیا ہے، امیر معاویہ کو اپنایا ہے، یزید کو ٹھکرایا ہے۔ اب یہاں پر پھر بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ خیال ہوگا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کا معاملہ کیا تھا، یہ کس لیے یہ بات آئی تھی اور کس لیے یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے آقا نے تو پہلے سے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے، میرا بیٹا حسن سردار ہے، ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے بیچ میں صلح کروائے گا، مسلمانوں کی دو جماعتوں میں، یعنی ادھر بھی مسلمان ہوگے ادھر بھی مسلمان ہوگے، دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ اور امام حسن نے کر کے دکھایا، یہی وہ صلح ہے جو آج بھی رافضیوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے، یہی وہ صلح ان سے ہضم نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر پھر ایک بات اور آپ کے دماغ کا اعتراض میں کھول دوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ لوگ حضرت امیر معاویہ کو اس لیے برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ ان کی مولا علی کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ کس کے ساتھ؟ ہاں، یہ اب پڑھنا ضروری آپ کو، کیونکہ اب یوٹیوب پر اگر آپ لوگ سنیں گے نا تو بہکاوے میں آ جائیں گے۔ مولا علی کا جو دور خلافت ہے وہ تقریباً 5 سال اور کچھ مہینے، کتنا؟ 5 سال اور کچھ مہینے، اتنا آپ کا خلافت کا دور ہے۔ اس میں سن ہجری 36 اور سن ہجری 37 یہ 2 سال بڑے خاص ہیں، ٹھیک ہے۔ 36 ہجری کے اندر جنگ جمل ہوئی، جنگ جمل، اور 37 ہجری میں جنگ صفین ہوئی۔ تو لوگوں نے سیدھا ڈائریکٹ کیا ٹارگٹ کیا کہ جنگ صفین کے اندر ایک طرف مولا علی تھے اور دوسری طرف امیر معاویہ تھے، تو کہا کہ جو اہل بیت کے ساتھ لڑے اور ان کا مقابلہ کرے، ان سے جنگ کرے، وہ معاذ اللہ جہنمی ہے۔ کیا کہا؟ معاذ اللہ جہنمی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری اہل بیت سے محبت کی وہ جنتی ہے اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ جہنمی ہے۔ تو لوگوں نے یہ مفہوم لے کر یہ بات یہاں پر فٹ کرنا چاہیے۔ ہاں، میں اس کا آپ کو میں بالکل کلیئر کر کے بتا رہا ہوں آگے کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جنگ ایک بندے کی ہوتی ہے یا دونوں طرف بڑا لشکر ہوتا ہے؟ اسے جنگ کہتے ہیں نا، ادھر بھی لشکر ادھر بھی لشکر۔ تو اگر آپ جنگ صفین دیکھیں گے نا تو ادھر بھی سارے صحابہ ہیں ادھر بھی سارے صحابہ ہیں، ادھر بھی صحابہ ہیں ادھر بھی صحابہ ہیں، ایک ایک کی تو جنگ نہیں ہوئی نا، سب کی جنگ ہوئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں آپ نے صرف امیر معاویہ کو ٹارگٹ کیوں کیا؟ ادھر بھی صحابہ ہی ہیں نا، تو ان سارے صحابہ پر آپ کا فتویٰ کیوں نہیں لگا؟ آپ نے صرف امیر معاویہ کو ٹارگٹ کیوں کیا؟ یہ میرا ایک سوال، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، میں نے کہا یہ جنگ صفین تو سن ہجری 37 میں ہوئی ہے، لیکن سن ہجری 36 میں جنگ جمل ہوئی ہے۔ جنگ کس کی ہوئی ہے؟ ایک طرف مولا علی، دوسری طرف عائشہ صدیقہ۔ کون ہے؟ حضور کی پاک بیوی ہیں، سورہ نور میں جن کی پاکی کے اوپر قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک طرف عائشہ صدیقہ ہے، ایک طرف مولا علی ہے۔ پھر ایک سوال آپ کے دماغ میں کھڑا ہوتا ہے کہ جنگیں ہوئی کیوں؟ سوال آیا کہ نہیں آیا؟ جنگیں ہوئی کیوں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے والے بلوائی تھے، وہ خارجی تھے، تو جب انہوں نے شہید کر دیا تو سب سے پہلے حضرت عائشہ نے کہا کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے فوراً ان کو پکڑا جائے، ان کو قتل کیا جائے، بدلہ فوراً لیا جائے۔ مولا علی نے کہا کہ ابھی اتنی جلدی مت کرو، پہلے ابھی حکومت کو سٹیبل ہو جانے دو، معاملات ٹھیک ہو جانے دو، اور جب سب ٹھیک ہو جائے گا تو میں ایک ایک کو چن چن کے ماروں گا۔ بلند آواز سے، ہاں شاید پہلی بار سن رہے یہ باتیں، ہاں تو آپ تھوڑی توجہ دیں، انشاءاللہ عقیدہ درست ہو جائے گا آپ کا، ہاں عقیدہ درست ہو جائے گا، سٹیبل ہو جانے دے۔ حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کی بھی یہی بات تھی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ عثمان غنی کے رشتہ دار ہیں،
عثمان غنی کے رشتہ دار ہے. تو آپ نے بھی کہا کہ مولا علی جلد سے جلد ان کو گرفتار کرو اور ان کو قتل کرو جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا ہے. تو مولا علی نے کہا کہ ابھی تھوڑا معاملہ سٹیبل ہو جانے دو, حکومت ٹھیک سے چلی ہو جانے دو, اس کے بعد میں ایک ایک کو پکڑ کے مار دوں گا, ان کو میں سزا دوں گا, میں بدلہ لے لوں گا. لیکن وہ کیا کہتے تھے, نہیں جلدی کرو. اور مولا علی کہتے تھے میں کروں گا. اور ہمارا عقیدہ ہے دونوں جنگوں میں, جنگ جمل میں بھی اور جنگ صفین میں بھی, حق پر مولا علی تھے. بلند آواز سے یار, حق پر مولا علی تھے. حضرت عائشہ صدیقہ بھی خطا پر تھے اور حضرت امیر معاویہ پر بھی خطا پر تھے. کوئی گناہ نہیں کہے گا, خطا, اور وہ بھی خطائے اجتہادی. خطائے اجتہادی, خطائے اجتہادی میں اگر مجتہد غلطی بھی کرتا ہے, یعنی اجتہاد کرنے میں مجتہد غلطی بھی کرتا ہے, تب بھی اللہ ایک ثواب عطا فرماتا ہے. تب بھی اللہ ایک ثواب عطا فرماتا ہے. اور اگر اجتہاد کرنے میں مجتہد کامیاب ہو جائے, صحیح ہو جائے, اللہ ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے. تو مولا علی کو ڈبل ثواب ملا اور سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت امیر معاویہ کو ایک ثواب ملا. وہ دونوں خطا پر تھے. لیکن میں اگر یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو حضرت امیر معاویہ کو باغی کہتے ہیں, معاذ اللہ صحابی نہیں مانتے, ان کو جہنمی کہتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ سن ہجری 37 میں ہوا, 37 میں یہ جنگ ہوئی, لیکن سن ہجری 36 میں جو جنگ ہوئی وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی اور مولا علی کی ہے نا. یہ کب ہے, 1 سال پہلے, 1 سال پہلے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں سامنے کون کون ہے؟ عائشہ صدیقہ اور مولا علی. اب یہ دونوں ہے کون؟ دونوں اہل بیت. نہیں سمجھے آپ؟ بلند آواز سے کہہ تو میں سمجھاؤں. دونوں اہل بیت. کیسے اہل بیت؟ میں یہی کہتا ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے. میں نے پہلے سوال کیا تھا. تو اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں شامل ہے. آپ کو پتا ہے اہل بیت کی کتنی قسمیں ہیں؟ اہل بیت کی قسمیں ہیں, کیٹیگری ہے, پتا ہے آپ کو؟ 3 قسمیں. بلند آواز سے سب مل کر کہے تو بتا دوں میں. اہل بیت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. ایک اصل اہل بیت, سورہ احزاب کی آیت نمبر 33, وہ آیت تطہیر نازل کر کے اللہ نے شان اہل بیت بیان فرمائی, اور وہ آیت اللہ نے نبی کی بیویوں کے لیے نازل فرمائی ہے. تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون؟ نبی کی بیویاں اور نبی کی اولاد. یہ اصل اہل بیت. یہ کیا ہے؟ یاد رکھنا ہے, آج کا سبق ہے, لے کے جانا ہے. اصل اہل بیت. اس کے بعد ہے داخل اہل بیت. کیا ہے؟ داخل اہل بیت. یعنی اس آیت میں ان کو اہل بیت میں شامل نہیں کیا تھا, لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کے نبی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے, اور میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ سے, ام سلمہ جاؤ علی کو بلا کے لاؤ, جاؤ حسنین کریمین کو بلا کے لاؤ, میری بیٹی فاطمہ کو بلا کے لاؤ. ان کو بلا کے لایا گیا. میرے نبی نے چادر پھیلا دی. بلند آواز سے یار. اور چادر پھیلا کر ان چادر کے نیچے ان کو رکھ دیا اور کہا مولا علی بھی اندر, سیدہ فاطمہ بھی اندر, حسنین کریمین بھی اندر. میرے آقا نے عرض کیا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے, ان کو بھی پاک فرما دے. یہ داخل اہل بیت, یہ داخل اہل بیت, وہ اصل اہل بیت, یہ داخل اہل بیت. اور تیسرے لاحق اہل بیت. لاحق یعنی ان کو بھی اہل بیت میں ملا دیا. یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ حضرت سلمان فارسی ہیں, حضرت اسامہ بن زید ہے, حضرت زید ہے. یہ وہ جو نہ نبی کی اولاد ہے, نہ نبی کے گھر کے اندر سے ان کا کوئی رشتہ ہے, بس اتنا ہے کہ حضرت زید تو نبی کے منہ بولے بیٹے, اور حضرت اسامہ نبی کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے, اور حضرت سلمان فارسی نبی کے گھر میں اتنے آتے جاتے رہتے تھے. میرے آقا نے کہہ دیا سلمان میری اہل بیت میں سے ہے.
یہ لاحق اہل بیت. تو اہل بیت کی کتنی کیٹیگری؟ 3. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جنگ جمل میں ادھر بھی اہل بیت ہیں ادھر بھی اہل بیت ہیں, تو اس میں اصل اہل بیت کون ہے؟ عائشہ صدیقہ. داخل اہل بیت کون ہے؟ مولا علی. ٹھیک ہے, اور ماں عائشہ کا مولا علی کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ ماں کا. کیا رشتہ ہے؟ ماں کا. کیونکہ حضور کی بیٹی مولا علی کے نکاح میں ہے اور یہ حضور کی بیوی ہیں, تو اس اعتبار سے بھی ماں ہوئی. اگرچہ سیدہ فاطمہ کی ماں سیدہ خدیجہ ہے, لیکن پھر بھی ماں تو کہلائے گی. اور اگر اس اعتبار سے اگر کوئی ماں نہیں بھی مانتا تو قرآن نے کہہ دیا کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہے. بلند آواز سے, نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہے. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولا علی کی رشتے میں سیدہ عائشہ کیا ہے؟ ماں. تو یہ جنگ کس کی ہوئی؟ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ ایسے ہے, یا کوئی مولا علی پر فتویٰ لگائے گا کہ ماں کے ساتھ جنگ کی؟ لگائے گا؟ ہے کسی میں ہمت؟ ہے کسی میں مجال؟ نہیں. کیوں نہیں لگائے گا؟ ہم کہیں گے ہم کیا کہہ سکتے ہیں, وہ بڑے ہیں. بلند آواز سے یار, وہ بڑے ہیں, نبی کے اہل بیت ہیں, ہماری مجال ہی نہیں کہ زبان کھولے, ہماری مجال ہی نہیں کہ زبان کھولے. وہ جانے, ان کا خدا جانے, وہ جانے, ان کا خدا جانے. تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جس طریقے سے جنگ جمل میں ہم نے اپنی زبان کو بند کر دیا, جنگ جمل میں اپنی زبان کو بند کر دیا, تو 1 سال کے بعد جب جنگ ہوئی, جنگ صفین, ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی. بلند آواز سے یار, ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی. ایک رشتے میں نبی کا داماد ہے جن کو دنیا مولا علی کہتی ہے, اور ایک رشتے میں نبی کا سالہ ہے جو رشتے میں نبی کے سالے ہیں, کیونکہ ان کی بہن میرے نبی کی بیوی ہے. تو یہاں پر بھی دونوں طرف صحابی. ہم کہیں گے ہم سنی ہیں, ہم سنی ہیں. ہم جنگ جمل میں بھی خاموش تھے, جنگ صفین میں بھی خاموش رہیں گے. جنگ جمل میں بھی خاموش تھے, جنگ صفین میں بھی خاموش تھے, اس لیے کہ حضرت عائشہ بھی ہمارے ہیں, مولا علی بھی ہمارے ہیں, مولا علی بھی ہمارے ہیں, حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے ہیں. اس لیے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جہاں اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے, جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا, جو سوار نہیں ہوا وہ بھٹک گیا, وہ تباہ ہو گیا. اور اسی طریقے سے اس کشتی کو چلانے کے لیے جیسے راستہ دیکھا جاتا ہے, اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہے, تم جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم فلاح پا جاؤ گے. اس لیے سنی کا سینہ اتنا بڑا سینہ ہے کہ اس میں اہل بیت کی بھی محبت سماتی ہے اور صحابہ کی بھی محبت سماتی ہے. ہم کسی بھی صحابی کی توہین برداشت نہیں کرتے. اس لیے میں نے کہا کہ حضرت امام حسن نے جب مولا علی کے ساتھ جنگ ہوئی اور پھر مولا علی کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا, اب خلافت امام حسن کے پاس آئی تو ابھی بھی 2 گروپ میں امت بٹی ہوئی تھی, 2 گروپ میں امت بٹی ہوئی تھی. ایک مولا علی کے ساتھ تھے, ایک امیر معاویہ کے ساتھ تھے. تو امام حسن نے کہہ دیا اے امیر معاویہ, میں یہ خلافت تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بٹی ہوئی امت ایک ہو جائے, یہ بٹی ہوئی امت ایک ہو جائے اور امت میں اتحاد پیدا ہو جائے, امت میں محبت پیدا ہو جائے. تو جس نے امیر معاویہ سے صلح کی وہ ذات امام حسن کی ذات ہے, اور جس نے یزید سے جنگ کی وہ ذات امام
حسین کی ذات ہے. جس نے امیر معاویہ سے صلح کی وہ حسن، اس لیے ہم حسنی ہے. ہم امیر معاویہ کو مانتے ہیں کیونکہ حسن نے مانا ہے، اور ہم یزید کو نہیں مانتے اس لیے کہ حسین نے نہیں مانا ہے. بلند آواز سے نا. اس لیے سنی حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں.